یہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپس میں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم بھی لگ ہی جاتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موبائل فون کو سیکیور کرنے کا رازداری اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کون کون سے اہم اقدامات ہم نے کرنے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ جو ہیں، رائٹس نہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ فہد ملک صاحب موجود ہیں. اور فہد ملک صاحب کو ہنسی آ گئی. السلام علیکم فہد. السلام علیکم فہد. یہ بتائیے موبائل فون میرے پاس بھی ہے، سب لوگوں کے پاس ہے، سیکیور کیسے کرنا ہے اس کو تاکہ ڈیٹا اور آپ کی چیزیں لیک نہ ہو؟ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کے موبائل فون میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی لاک اسکرین ہوتی ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہم نے فون کو لاک رکھا جب ہوا آپ ہے. فون پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم اگر فنگر پرنٹ سے اس کو لاک رکھیں گے تو ہمارا فون زیادہ سیکیور ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی پن اور آپ کا پیٹرن زیادہ سیکیور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ رات کو سوتے تھے تو ان کی بیگم انگوٹھا لگا کے ان کا فون کھول لیتی تھی. واہ واہ واہ، کمال بیگم تھی بھائی، زبردست بیگم صاحبہ، زبردست. بیگم MI6 میں اس میں تھی، CIA میں. تو وہ اسکرین اور پیٹرنس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پاس ورڈ رکھیں پہلے جو ہے وہ اپنا کوئی پیٹرن ہونا چاہیے یا جو ہے نمبر ہونا چاہیے. اور پیٹرن میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے فون میں اینڈرائڈ کی سیٹنگز میں بھی جا کے اور iOS کی سیٹنگز میں بھی جا کے آپ وہ پیٹرن کی جو ٹریسنگ ہوتی ہے وہ ہائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ڈرا کر رہے ہیں وہ ڈرا نہ ہو، تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نظر نہ آئے. آپ اینڈرائڈ میں جائیں گے، سیٹنگز میں جائیں گے، سیکیورٹی میں جائیں گے، پیٹرن میں جا کے اس کو لاک اسکرین پیٹرن کو ہائڈ کر دیں. پھر جو دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ نے فون استعمال کیا اور آپ نے رکھ دیا اور آپ کا فون لاک نہیں ہوا، اس کو اسکرین ٹائم آؤٹ کہتے ہیں. آپ نے فون رکھ دیا، وہ لاک نہیں ہوا، آپ ادھر بات کریں، کسی نے وہاں پہ کلک کر کے کچھ بھی کر دیا. سو ایک بہت امپورٹنٹ چیز دوسری جو یہ ہے کہ وہ بٹن سے اس کو خود ہی لاک کریں. آپ یا تو لاک کریں یا اپنا جو اسکرین ٹائم آؤٹ کا فیچر ہے اس کو بند کر دیں. مطلب 5 سیکنڈ رکھیں، 2 سیکنڈ رکھیں، تاکہ جیسے ہی آپ کا فون استعمال نہیں ہو رہا وہ لاک ہو جائے. تیسری یہ iOS میں کس طرح سے کرتے ہیں؟ iOS میں آپ جا کے سیٹنگز میں جائیں، ڈسپلے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لاک آؤٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے iOS میں، اور اینڈرائڈ میں سیکیورٹی میں جا کے اسکرین ٹائم آؤٹ کا آپشن ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں پوائنٹس آپ نے بتائے، پہلا اور دوسرا، اس کو ذرا ہمارے موبائل پر کروا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کریں. پہلے ہم اینڈرائڈ کا بتاتے ہیں، پہلے غریب لوگوں کا بتا دیں، پھر امیروں کی طرف جائیں گے. امیروں کی طرف جائیں گے. آپ سیٹنگز میں جائیں، سیکیورٹی میں جائیں، اور شفا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے اینڈرائڈ ہے نا؟ اچھا iOS ہے. iOS ٹھیک ہے. ہیلو، صحیح ہے. نہیں، آپ لوگوں نے ابھی کہا پہلے امیروں کا بتائیں، اس لیے میرے مائنڈ میں اچھا اوکے. یہ دیکھیں، لیکن آپ ٹچ آئی ڈی اینڈ پاس کوڈ پہ جائیں سیٹنگز میں جا کے، اور آپ سیٹنگز میں جا کے سیکیورٹی میں جائیں. سیٹنگز میں جا کے میں چلا گیا سیکیورٹی اور اسکرین لاک، یا تو آپ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو مل نہیں رہا اپنے آپشنز میں. تو ہم نے تو بھائی فیس آئی ڈی آن کی ہوئی ہے، فیس آئی ڈی آن کی ہوئی ہے. ہاں، میک اپ پہ کھل جاتا ہے فہد صاحب، یہ کھل جاتا ہے، میک اپ کے بھی کھل جاتا ہے. تو ہم نے فیس آئی ڈی بھی آن کی ہے، ہمارے فون میں بھی ہے. اچھا اوکے جی. اور اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ وگ لگایا کرتے تھے جی، تو بغیر وگ کے ان کا فون کھولتا نہیں. ان کا ذکر کرنا اس وقت ضروری تھا کیا؟ یہ بتائیں آپ مجھے پہلے. چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے چلے گئے. اسکرین ٹائم آؤٹ. اب آگے ہم اسکرین ٹائم آؤٹ پہ. اینڈرائڈ میں آپ جائیں اور آپ ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں جائیں اور آٹو لاک میں جائیں. اور آپ iOS کے لیے جو iOS کے یوزر ہیں وہ ڈسپلے میں جائیں، ایڈوانس میں جائیں اور ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں جائیں. شفا ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپشن. میرے پاس اسکرین لاک کا آپشن آیا، اسکرین ٹائم آؤٹ کا. اس میں آپ کے پاس 15 سیکنڈ منیمم ایکٹیویٹی ہے. آپ اس کو 15 پہ کر دیں. اور آپ کے ہمارے پاس ہے جی آٹو لاک کا 30 سیکنڈز. آپ کا دیر سے فون لاک ہوتا ہے، سو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ رکھیں تو یہ تو بڑا مہنگا فون ہے، اس کے اندر کم سیکیورٹی ہے. اس کا مطلب زیادہ ڈیٹا لیکس اینڈرائڈ کے ہوتے ہیں. تو پھر وہ 30 سیکنڈ ہے اور میرے پاس 15 سیکنڈ. بس وہ ہوگا کچھ. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے کر لیا. آپ لوگ بھی کر لیں، جو بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اسکرین لاک ٹائم جو ہے وہ اپنا کم سے کم رکھیں، منیمم. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نوٹیفیکیشنز ہیں. اینڈرائڈ کے لیے آپ سیٹنگز میں جائیں اور ٹیپ لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز، کہیں ڈھونڈیں، سرچ کر لیں لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز یا نوٹیفیکیشن. اور شفا iOS کے لیے آپ جائیں سیٹنگز میں اور آپ بھی نوٹیفیکیشنز کا آپشن ڈھونڈیں. لیکن ہمارے پاس بہت سارے وہ پھر ایک ایپ کی الگ الگ. اب اس میں سے امپورٹنٹ ایپس کون سی ہیں؟ واٹس ایپ مثال کے طور پر. واٹس ایپ پہ آپ جائیں اور اس میں سلائڈ کریں تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی. شو پریویو پہ کلک کریں، لاکڈ، ان لاکڈ یا آلویز. وین ان لاکڈ میں نے لکھا ہے. وین ان لاکڈ. اب اس میں ڈیفالٹ ہے. بالکل. اس میں نارملی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شو پریویو آلویز، کہ آپ کا فون لاک ہے یا ان لاک ہے، جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے وہ پھر بھی نظر آئے. بالکل ہاں، یہ آپ بلاک کر دیں. جب آپ اونلی ان لاک کر دیں گے تو صرف جب آپ کے ہاتھ میں فون ہوگا ان لاک ہوگا تب ہوگا. اینڈرائڈ کے لیے جی بتائیں، آپ سیٹنگز میں آئیں، سیٹنگز میں آ گئے. لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز آپ کو ملا. لاک اسکرین میں آ گیا، لاک اسکرین ہے سیٹنگز میں. نوٹیفیکیشنز کو سرچ کریں. نوٹیفیکیشن یہ رہے.
ऐप नोटिफिकेशंस। ऐप नोटिफिकेशंस में किसी भी ऐप को, ये व्हाट्सएप पे आप क्लिक करें, जी क्लिक कर दिया मैंने। इसमें ये शो नोटिफिकेशंस, हाँ इसको ऑफ कर दूं। सॉरी, इसको आप ऑन रखें। हाँ मैंने वैसे बंद किए हुए हैं वैसे तो आपने नोटिफिकेशन सारे notification मैंने बंद सब किए ऑफ किए हुए हैं। सो यहाँ पे जाके आप ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ग्रुप नोटिफिकेशंस, मैसेजेस नोटिफिकेशंस, या तो आप इनको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते तो हैं। बिल्कुल फिर यहीं पे सेटिंग्स में जाके आप इनके कॉन्टेंट्स, जब लॉक स्क्रीन आपकी बंद है, जब फोन आपका बंद है, तो आप इनके कॉन्टेंट्स हाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ये सब मैंने ताकि जो मैसेज आया आपको नजर ना आए। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेटा चुरा सकते हैं मेरा। और उन मैसेजेस के अलावा इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये कि आपका जो 2F का कोड आ रहा होता है, वो अगर आपका फ़ोन अनलॉक्ड है, आपका फ़ोन लॉक भी है, तो वो विजिबल होता है, जिसको कहते हैं 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। और वो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपका फ़ोन देखा, आपको मैसेज किया, आपको कॉल की, और आपका फ़ोन लॉक था और मुझे उस कोड के कंटेंट पता चल गए। सो ये मेजर ब्रीच होती है आपके कंटेंट की, अगर आपकी नोटिफिकेशंस विजिबल हों। सही है। फिर व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, हमें व्हाट्सएप की सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा हमें फ़िक्र होती है। अभी जो रिसेंटली चीज़ें हो रही हैं उसमें ये कि आपके व्हाट्सएप हैक होते रहे हैं पाकिस्तान में भी, और इसका तरीका ही होता है कि शिफा के नंबर से ओवैस को मैसेज आएगा कि मैंने तुम्हें गलती से एक कोड भेज दिया है, आप प्लीज़ मुझे वो कोड वापस भेज दें। तो मैं उसको मैं कहूंगी भाई देख लो, हमारी कॉन्वर्सेशन में आया हुआ है तो खुद देख लो, मैं क्यों तुम्हें वापस रीसेट करूं? अगर लोगों में इतनी अकल हो तो वरना तो लोग भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि आपके दोस्तों की तरफ से मैसेज आ रहा होता है, या ध्यान नहीं होता आपको। और उसका भी तरीका ये होता है कि वो एक कोड आया आपको, आपने अगले बंदे को बताया, उसके पास आपका फोन एक्सेस हो गया। सो व्हाट्सएप को सिक्योर बनाने का जो पहला तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाएं। उसको लगाने का तरीका ये है कि आप प्राइवेसी में जाएं, व्हाट्सएप के अंदर जाकर जी पहले हम व्हाट्सएप खोल लें। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में खोल जाएं, लिया, बिल्कुल उसमें यहाँ पर आए अकाउंट, चैट्स, सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी या प्राइवेसी का ऑप्शन है आपके पास। नहीं अकाउंट है हमारे तो अनसिक्योर चल रहा है। अकाउंट में प्राइवेसी और सिक्योरिटी ठीक है। अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन 2 स्टेप वेरिफिकेशन से होता ये है कि आप अगर अभी कोड रिक्वेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली, मतलब मैं अपने व्हाट्सएप में आपका नंबर डालूंगा तो मुझे आपको कोड चला जाएगा। ओके। और मैं फिर आपको कहूंगा कि गलती से कोड आ गया है आपको मेरे बैंक का, तो आप मुझे भेज दें, तो आपका व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा। इसको रोकने का तरीका ये है कि ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, कोड रिक्वेस्ट करने से पहले अभी आप एक पिन लगाएंगे अपने फोन पे, जब तक आप वो पिन नहीं डालेंगे आप कोई भी बंदा अपने व्हाट्सएप पे आपका नंबर डाल के कोड जनरेट नहीं कर सकता। जबरदस्त। यानी क्या ये बात मैं कंप्लीटली समझ गया। देखिए हुआ क्या, मैं समझा, आपको नहीं समझ में आएगा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, मैं आपको जरा देखिए जब आप व्हाट्सएप सेट करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपको वो मैसेज भेजता है आपके रेगुलर नंबर पे, और वो कहता है कि आप कोड इसमें एंटर करेंगे तो ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट बनेगा। फ्रॉडस्टर हूं, फ्रॉडिया हूं मैंने अपने फोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और मेरा नंबर आपका फोन नंबर डाल दिया, ठीक है, तो कोड आपके पास पहुंचेगा क्योंकि फोन नंबर तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोड आया, मैंने आपको कॉल किया, शिफा वो जरा कोड आ गया, गलती से वो कोड बताइएगा, आपने मुझे वो कोड बता दिया एतबार में, सही है, और फिर मैंने वो कोड यहाँ डाला, आपका व्हाट्सएप मेरे पास। नहीं तो वो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहां से आई? 2 फैक्टर जब एक्टिवेटेड है तो 2 फैक्टर जब आप लगाते हैं तो आप एक पिन सेट करते हैं। अब जब वो नंबर रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, तो नंबर रिक्वेस्ट करने से पहले उस नंबर पे 2 स्टेप लगी होगी तो वो पिन मांगेगा, जब तक वो पिन नहीं डलेगी वो कोड जनरेट नहीं होगा। जबरदस्त। सो वो उसको रोकने के लिए 2 स्टेप पे पिन लग गई है। दूसरा जो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी, तो ये पिन लगा देते हैं ना हम कौन सा कोई एंटर 6 डिजिट पिन यू विल बी आस्क्ड फॉर व्हेन यू रजिस्टर योर फोन नंबर विद व्हाट्सएप। 1 2 3 4 लगाना है, मुझे बता दे। ये देखें, ये है 1 2 3 4 लगा के इनको बता दें, नहीं कोई मुश्किल सा कोड मैं रखूंगा ताकि मेरा जो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी है वो भी रहे। बिल्कुल ठीक है। अगला बताइए। अगला व्हाट्सएप के ही बारे में कि आप किसी को दिखाते हैं चीज़ें, आप बता रहे होते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किसी को, और आपको ये लगता है कि वो मेरे व्हाट्सएप में घुस जाएगा या मेरे मैसेजेस पढ़ लेगा। सो आपका अगर फ़ोन अनलॉक्ड है, व्हाट्सएप में ही आप सिक्योरिटी में जाके फिंगरप्रिंट या पिन लगा सकते हैं व्हाट्सएप अनलॉक करने के लिए। वो भी ज़रूरी है कि अगर जस्ट इन केस आपका फ़ोन अनलॉक हो गया किसी तरह से और किसी एक्सेस में, तो आपकी व्हाट्सएप की चैट्स वो सिक्योर हैं। व्हाट्सएप की ही सिक्योरिटी में जाके आप फिंगरप्रिंट और पिन अनलॉकिंग के लिए भी लगा सकते हैं। वहां पर भी फिंगरप्रिंट और पिन का ऑप्शन मौजूद है सिक्योरिटी में जाके। ओके, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी में जाकर सिक्योरिटी में चले गए हम, शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, प्राइवेसी में देखें जी सिक्योरिटी में आ गया ये, बिल्कुल नहीं बैक पे जाइए, ये दूसरी सिक्योरिटी है, प्राइवेसी में गए, और ये फिंगरप्रिंट लॉक। ओके, तो हमें पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप के अंदर रिक्वायर फेस आईडी सिस्टम है, उनका फेस आईडी पे ही है। तो हम एडवांस चल रहे हैं दुनिया में नाजरीन, आगे आगे हम ठीक है चले।
صحیح ہے جی. لیکن اپنے اس واٹس ایپ کو اس طرح سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے کہ آپ اس پہ پاسورڈ لگاتے جائیں, جتنے پاسورڈ لگائیں گے اتنا محفوظ ہوئے ایک گا. آخری چیز, جی جی, آپ ایپس جب انسٹال کرتے ہیں تو ہر ایپ آپ کے فون کے فیچرز کو ایکسیس کرتی ہے, جس میں کیمرہ, مائکرو فون, کال لاگز, میسیجز, لوکیشن چیزیں ہوتی ہیں. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے فون میں جو ایپس انسٹال ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ کے مطلب میں ایک جم کے لیے ایک ایپ انسٹال کی ہوئی جس سے میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اس ایپ کا میرے کیمرہ یا میرے کال لاگ سے کوئی کیا تعلق ہے؟ واقعی سوال ذہن میں یہ تھا, کرتے ہیں آپ ایکسرسائز؟ میں کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہاں اس کا کیا تعلق؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ, لیکن پھر بھی کچھ ایپس ہوتی ہیں جو ایکسیس کرتی ہیں. کچھ ایپس ہوتی ہیں جو ہم سے ایکسس مانگتی ہیں یا کچھ بائی ڈیفالٹ بھی ایکسس لے لیتی ہیں. واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ کو چاہیے, فیس بک ہے, فیس بک کو آپ کے کیمرہ اور باقی چیزوں کا ایکسیس وغیرہ کا چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پلے اسٹور پہ اگر کوئی ایسی ایپ ہوتی تھی جو فشی ہوتی تھی, جس میں کوئی پے لوڈ, ایک ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو آپ ایک ایپ کے ساتھ لگا دیں, وہ کسی فون میں انسٹال ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ڈیٹا فیچ کرنے لگ جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی ایپ کے ساتھ کوئی ایسا پے لوڈ لگا ہوا ہے تو وہ پلے اسٹور پہ نہیں لگتی تھی, پلے اسٹور اس کو اتار دیتا تھا یا iOS بھی اتار دیتا تھا. اب کچھ انڈینز اور کچھ باہر کے ہیکرز نے کچھ اس قسم کے پے لوڈز ڈیوائس کیے ہیں جو پلے اسٹور پہ ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے. اچھا, سو کئی ایپس ہو سکتا ہے آپ ایسے انسٹال کر چکے ہوں جن میں پے لوڈز لگے ہیں اور شاید وہ آپ کا ڈیٹا کہیں بھیج رہے ہیں. یعنی ایپ ہمیشہ سیکیور والی ہی اور پھر آپ نے اس کی پرمیشنز چیک کرنی ہے کہ وہ آپ کے فون کی جو ایپس ہیں وہ کیا پرمیشنز لے رہی ہیں. اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیں طریقہ کہ اینڈرائڈ میں آپ جائیں سیٹنگز میں, ایپ اینڈ نوٹیفیکیشنز میں, اور آئی او ایس والے جائیں سیٹنگز میں, پرائیویسی میں جائیں. ایک سیکنڈ جی, اینڈرائڈ میں ہم گئے سیٹنگز کے پرائیویسی آ اندر. گئے. پہلے ہم اس دفعہ ہم پہلے امینو کا کام کریں گے. جی, پرائیویسی میں جائیں تو آپ کے پاس ساری پرمیشنز آ رہی ہیں, مائکرو فون, کیمرہ, فوٹوز مثال کے طور پہ. ہاں, آپ نے فوٹوز کو کلک کیا تو آپ کے سامنے اب وہ ایپس آ گئی ہیں جو فوٹوز کو ایکسیس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں اگر واٹس ایپ, فیس بک یا ایسی ایپ جس کا فوٹوز سے کام ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی گیمز کا کوئی فوٹو سے کام نہیں ہے, اس کو ریووک کر دیں. سو وہ یہاں پہ اسی طرح مائکرو فون میں دیکھیں, کیمرہ میں دیکھیں کہ کون سی ایسی ایپ ہے جس کا اس سے کام نہیں ہے وہ ایکسیس کریے, اس کا ایکسیس ریووک کر دیں. یہ ہو گیا آئی او ایس. اینڈرائڈ کے لیے آپ سب جائیں سیٹنگز میں, ایپس اینڈ نوٹیفیکیشنز میں, اور سیٹنگز میں ہم جائیں گے اور سیٹنگز میں ہم گئے ایپس اینڈ نوٹیفیکیشن یا ایپس ہوگا آپ کے پاس. ہاں, ایپس میں ساری ایپس آ رہی ہیں. اس میں ساری ایپس آ رہی ہیں. اینڈ آئی او ایس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ساری پرمیشنز بتا دیتا ہے کہ یہ پرمیشنز یہ ایپ لے رہی ہے. اس میں ہم نے اینڈرائڈ میں ہر ایپ کو مینولی الگ مینولی زیادہ کنٹرول ہوا نا. یہ تو اچھا کنٹرول ہوا کہ ہر ایپ کو میں سیٹ کر سکتا ہوں اسپیسیفکلی. سو اب آپ ایپس کھول لی, آپ نے کوئی بھی ایک ایپ کھول لی, کوئی بھی میں نے ایپ کھول لی, اس کی پرمیشنز پر نیوز کی ایک میری ایپ ہے, اس کی ساری جو پرمیشنز ہیں یہ آ گئی ہیں. تو یہ پرمیشنز لکھی ہوئی آ جائیں گی یہاں پہ. میں نے اس ایپ کو نو پرمیشن الاؤڈ, آپ نے کوئی بھی پرمیشن نہیں دی ہوئی, یعنی ہر ایپ کو میں انڈیویجولی سیٹ کر سکتا ہوں. بالکل. اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی ایپ آپ اور جو بھی ایپ ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں گے کیا وہ ساری ایپس ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے ہم سے یہ پرمیشنز مانگیں گی, یا کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی یہ پرمیشنز لے لیتی ہیں؟ پے لوڈز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لے لیتی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے نہیں مانگتی, تو آپ کو مینولی جا کے خود اپنی ہر ایپس کو ہر 3-4 مہینے بعد دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایکسٹرا پرمیشن تو نہیں ہے اس کے پاس. بہترین, بہت شکریہ فہد ملک آپ کا, آپ نے وقت دیا اور سیکیور بنا دیا ہمارے موبائل کو, میرے بھی موبائل کو, شفا کے موبائل کو بھی, اور آپ کو بھی بتا دیا ہم نے کہ آپ نے کس طرح اپنا موبائل فون سیکیور کرنا ہے. یہ ساری ٹپس جو ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کر لیجئے تاکہ آپ کی بھی سیکیورٹی بڑھے, سب کی سیکیورٹی بڑھ جائے, پورے ملک کی سیکیورٹی بڑھ جائے, ہر چیز سیکیور ہونی چاہیے.